ذکر فرمائیں کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو، یعنی مسلمانوں کا بلڈ، مسلمانوں کا مال اور مسلمانوں کا پرسٹیج اور آنر، عزت، قیامت تک اس طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ، یہ شہر حرام ہے، یعنی حرمت والا ہے، سیکرڈ۔ ایک پروہیبیٹڈ بھی ہے، جیسے اس شہر میں، مطلب شہر مکہ میں عرفہ کے دن اور ذوالحجہ کے مہینے میں جو ہے کوئی گناہ اور جرم جو ہے بہت بڑا عظیم گناہ سمجھا جاتا ہے، اور بہت ہی سیکرٹ دن ہے وہ عرفہ کا دن، ذوالحجہ کا مہینہ، حج کا موقع، اور جو ہے بلد الحرام جو ہے مکہ، شہر مکہ، یہ سب حرمت والے سیکرٹ پلیسز اور سیکرٹ ڈے ہے، سیکرٹ پلیس ہے۔ تو فرمائیں کہ مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، یہ تینوں چیزیں ایسے ہی آنریبل ہے، ایسے ہی سیکرڈ ہے، جیسے یہ دن، یہ وقت، یہ جگہ جیسے حرمت والی ہے، ویسے ایک ایک مسلمان کی جان، ایک ایک مسلمان کا مال اور ایک ایک مسلمان کی عزت و آبرو اسی طرح ہے۔ فرمایا اب غور کیجئے، ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کے خون کی اہمیت نہیں دے رہا تو دوسرے کیوں دیں گے بھائی؟ کتا بلی کی اہمیت ہے، کسی کے کتے کو آپ گالی دیے تو انہیں آپ کے خلاف جو ہے چارجز لگا دے، اور دنیا میں مسلمان کا خون جو ہے سستا ہو گیا، سستا کیا، بے قیمت ہو گیا، نعوذ باللہ۔ کوئی مار بھی دے تو کوئی پرسان حال میں، مسلمان کی عزت و آبرو کے پر حملہ کر دے تو وہ نہیں ہے۔ خود مسلمان ایک دوسرے کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے ہیں، ایلیگیشنز لگاتے ہیں، قیاس آرائی کرتے ہیں، قیاس آرائی پہ ہم کتنے حکم نہیں لگا دیتے دوسروں پر، اس کی عزت پر کسی کو زانی کہہ دیتے ہیں، کسی کو چور کہہ دیتے ہیں، کسی کو جو ہے آپ کے اللہ بھلا کرے جو ہے ظالم کہہ دیتے ہیں، عدل نہیں کرنے والا کہہ دیتے ہیں، کسی کو دھوکے باز کہہ دیتے ہیں، یار جانے کیا کیا چیزیں ہم نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے تعلق سے، میاں بیوی ہوئے، بھائی بہن ہیں، دوست ہے، یا پڑوسی ہے، یا ایک مسلمان دوسرا مسلمان ہے، کوئی رشتہ نہیں ہوگا، جس ملاقاتی ہے، لیکن کیا کیا نہیں کہہ دیتے ہیں، بھواں ہے، ساس ہے، ٹھیک ہے، کسی کو جادوگر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ مسلمان کی عزت آبرو کتنی بڑی تہمت ہے وہ، کسی کو جادوگر کہہ دینا، کسی کو زانی کہہ دینا، کسی کو ظالم کہہ دینا، تو حالانکہ وہ مسلمان کی عزت و آبرو حضور فرمائے شہر مکہ کی طرح، عرفہ کے دن کی طرح، حج کے حرمت والے مہینوں کی طرح، فرمائے کہ اس کی عزت و آبرو ایسی ہے۔ ہم لوگ حکم لگا دیتے ہیں دھڑلے سے، تھوڑا بہت دینی باتیں سننے پڑھنے کی وجہ سے ہم سمجھ کر بولتے ہیں، لیکن بولتے تو ہیں ہم سب۔ بعض لوگ تو جیسا کہ نوز باللہ ان کے پاس جبریل علیہ السلام آ کے خبر دی ہے، ویسے کانفیڈنس کے ساتھ وہ میں اور ہونا، انہیں کرتا کراتا جادو، سب سفلی عمل کرتا ہے، سفلی عمل کرتی انہیں جاتی انہیں سب جو ہے عملیات کرنے والوں کے پاس، ارے انہیں وہ سب دھندے کرتا انہیں سب، یعنی بعض لوگوں کو حرام مال حرام کھاتا، بلکہ ایسا یقین کے ساتھ بولتے ہیں جیسا کہ سب ہمارے پاس وٹنسز اور شواہد موجود ہے، سب گواہ موجود ہے، سب دلائل موجود ہے کیسا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی عزت و آبرو، مسلمان کی جان اور مسلمان کے مال تینوں کو فرمائے کہ یہ حرمت والے ہیں، مکہ کے زمین کی طرح، فرمایا جیسا مکہ کی زمین حرمت والی ہے، نو ذوالحجہ عرفہ کا دن جیسا حرمت والا ہے، اور جیسا ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، حضور فرمایا اسی طرح قیامت تک، ایسا نہیں کہ صرف اس موقع نہیں، قیامت تک ہر مسلمان کی عزت جو ہے مال، مسلمان کو دھوکہ دے کے مسلمان کا مال کھا لیتے، ان کی جان کا استحصال کرتے، لوگوں کا وقت، لوگوں کی زندگی، ہم سب کے معاملات بتا رہا ہوں، مور اور لیس، کم زیادہ، کوئی کسی ڈائمنشن میں، کوئی کسی آسپیکٹ سے، لیکن ایک دوسرے کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پیسے کو ہرے، کوئی کسی کا وقت، کسی کی صلاحیتوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، کسی کا پیسہ کا ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کسی کی عزت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، صرف اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، صرف اپنی پکچر اچھی رہنے کے لیے دوسرے کو گناہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ سوچیں اس کی عزت و آبرو، حرمت والا دن، حرمت والی جگہ اور حرمت والے وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشبیہ دے کر فرمایا کہ مسلمان کا وہ ہے، تو ہم یعنی بہت اخلاقی طور پر ہم بہت زوال کا شکار ہو گئے، بہت ڈاؤن فال کا شکار ہو گئے، بہت بہت نیچے گر چکے ہم سب، بس ہمارے اندر صرف گریڈنگ ہو سکتی ہے کہ کون کم ہے کون زیادہ ہے، لیکن بہت نیچے گر چکے، اسی لیے اب باہر والوں سے کیا شکوا صاحب، آپ جب ہم خود نہیں کر رہے،
تو ہندو سے کیا شکوا، ہنود سے کیا شکوا، یہود سے کیا شکوا کریں گے؟ خود مسلمان کیسے ہیں؟ مسلمان ممالک میں مسلمان کی جان کی کون پرواہ کرتا ہے؟ مسلمان کی عزت کی کون پرواہ کرتا ہے؟ مسلمان کے مال کی کون پرواہ کرتا ہے؟ جو ہے افواہ اڑ گئی تو مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے دکاندار کیسا لوٹتے دیکھیے آپ. میں حیدرآباد میں تھا، افواہ اڑ گئی نمک کا جو ہے نمک مارکیٹ سے شارٹ ہو جانے والا ہے. مسلمان دکاندار 10-20 روپے کلو کا نمک مسلمانوں کو 150 200 250 روپے سے بیچے آپ. یہ مسلمان ہے. مطلب ہم خود اور اپنے بات کا سنیں تو اور سوائے جو ہے شرمندگی کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے حالات ہم خود بولو ہمارے خود معاملات سنائے تو جو ہے تعفن زدہ ہے ہمارے اخلاق اور کردار، ہمارے معاملات ہم سب کے مور اور لیس بس کم زیادہ الگ الگ جہتوں سے. تو مسلمانوں کا معاملہ ہے. مسلمان حرمت والے مہینوں میں کلاس چل رہی حرمت والے مہینوں میں ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں. کلاس چل رہی ہے ابھی جائیے آپ سے. اچھا یہ حرمت والا معاملہ ایسا ہے حالانکہ اب ہم سوچے تو مسلمان میں پھر اس میں مرد اور عورت کی کوئی تقسیم نہیں ہے. مسلمانوں میں جو ہے بچے اور جوان کی کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ حرمت والا ہونے میں بچے کو بھی اگر ہم کبھی کہہ رہے تو یا سوچے تو اس پر غور کریں تو ایک بچے کو بھی اگر ہم کہہ رہے تو بہت بڑی بات ہے. یعنی ایک بچہ بھی جو ہے اس کی عزت، اس کا مال، اس کی جان سب جو ہے مکے کی جگہ، مکے کا وقت یعنی حج کا وقت، حج کے مہینے کی طرح حرمت والا ہے. مسلمان کا ایک بچہ، مسلمان کی ایک عورت، مسلمان کا ایک مرد سب ایسے حرمت والے ہیں. اب ان کے تحفظ کے لیے ہمارا کیسی جدوجہد ہونا چاہیے، ان کی ایمان عقیدے کی حفاظت کے لیے، اور خود ان کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیسا ہونا چاہیے. ہم خود ایک دوسرے کے لیے وہ ہے. اسی لیے حضرت کرم شاہ صاحب قبلہ کے فرزند کا خطاب تھا یا تحریر تھی، جہاں تک خطاب کا خیال آتا ہے، پاکستان کے جو بزرگ ہیں جن کی کتاب سے بھی ہم بعض اقتباسات پیش کیے تھے، سیرت پر جو آبجیکشنز ہوئے تھے، ضیاء النبی ان کے بیٹے کا کی گفتگو سنا تھا تو وہ انڈیا وزٹ کیے تھے. تو وہ دیکھے کہ بھائی کوئی سنگھی یعنی وہ بی جے پی وغیرہ کے لوگوں میں سے کوئی جو ہے درگاہ کو دیکھا تو ایسا ہاتھاں جوڑ کے ایسا پرنام کر کے صاحب مزار کو ولی اللہ کو ایسا جوڑ کے جا رہا تھا. تو انہوں روکے کہتے ہیں حضرت روک کے پوچھے ارے میاں تم مسلمانوں کو تو جو ہے جان مال کا حملہ کر رہے ان کے اوپر، ان کا خون بہا رہے اور ہمارے بزرگوں کو تم ہاتھاں جوڑے. تو انہیں بولا کہ بھائی تم ان کے جیسے بن جاؤ یا تم ان کے سچے پیرو ہو جاؤ یعنی فالوورز ہو جاؤ، ہم بھی تمہارے کو عزت دیں گے. کچھ شرپسند ہو سکتا ان میں نہیں دیں گے لیکن ان کی ایک بڑی تعداد تو یقیناً ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے. کچھ جو ازلی بد نصیب ہے، ہمیشگی کے جو بد نصیب ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ یقیناً ہمارے ساتھ بھی گھسم گھسی کریں گے لیکن ان کا ریشیو پرسنٹیج تو یقیناً کم ہوگا. تو مسلمان تو مسلمان کا دشمن ہے. مسلمان خود مسلمان کا دشمن ہے. مسلمان مردہ مسلمان مردوں کے، مسلمان عورتیں مسلمان عورتوں کے، اور پھر اپوزٹ میں بھی اس طرح سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو ہمارے نزدیک خود ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کی وہ نہیں ہے. جس کو موقع ملے انہیں اس مقام سے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. بس کوئی کسی جہت سے کرتا ہے، کوئی کسی جہت سے کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا، کوئی ایکشنز کسی کے ایکشنز ہوتے کسی کے ریئیکشنز ہوتے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ بھائی وہ اس کا عمل ایسا ہے تو میرا عمل ایسا نہ. میں خود ایسا نہیں ہوں. اللہ ہم کو جو ہے حالانکہ ہمارے رسول کے اخلاق عظیم ہیں اور ہمارے اخلاق بدترین اخلاق کے جو ہے وہ بھی میٹر اس کا جو ہے خرابی پہ ٹوٹ جا سکتا ہے. اگر ہمارے بد اخلاقی کا پرسنٹیج نکالنے کے تو خراب پیسہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے اس پیغام کو پہنچا دیا. تو